الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تسلسل سے بیان ہو رہی ہے. اور گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 126 تک بیان کیا جا چکا تھا، اور آج آیت نمبر 127 سے آغاز کیا جا رہا ہے. گزشتہ آیات بینات میں سورہ نساء کی اللہ تعالی نے منافقین، کفار اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں شیطان کو اپنا دوست اور اپنا پیروکار بنایا،
ان کی اللہ رب العزت نے مذمت فرمائی، اور سورہ نساء کے آغاز میں یہ بتایا گیا تھا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالی نے کثرت کے ساتھ عورتوں کے احکام اللہ نے بیان فرمائے۔ عورتوں کے وراثت میں جو حقوق شریعت مطہرہ نے طے کیے ہیں، اللہ رب العزت نے اسی سورہ نساء میں اس کو بیان فرمایا۔ میاں بیوی کے درمیان جو احکام نکاح کے حوالے سے، مہر کے حوالے سے، ازدواجی تعلقات و زندگی کے حوالے سے، گھریلو معاملات کے حوالے سے، ان احکامات کو بھی اللہ تعالی نے سورہ نساء کے آغاز میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 127 میں رب ذوالجلال نے عورتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ مسلمان آپ سے عورتوں کے متعلق فتویٰ طلب کرتے ہیں، شرعی حکم معلوم کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے محبوب، یہ مسلمان، یہ لوگ جو ہیں، یہ عورتوں کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں، فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں عورتوں کے متعلق حکم دیتا ہے، فتویٰ دیتا ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، فرمایا کہ اللہ تعالی عورتوں کے متعلق تمہیں وہی حکم دیتا ہے کہ جو اللہ کی کتاب میں تم پر احکام پڑھ دیے گئے۔ اللہ کی کتاب میں تمہارے لیے جو احکام پہلے بیان کر دیے گئے، وہی حکم اللہ اب بھی عورتوں کے متعلق تمہیں دے رہا ہے۔ سورہ نساء کی پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالی نے عورتوں کے متعلق مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ جو یتیم بچیاں ہوتی ہیں اور وہ یتیم بچیاں کسی شخص کی کفالت میں آ جائیں، تو عرب کے زمانے میں اس وقت یہ رواج تھا اور لوگوں کے اندر یہ ایک غلط طریقہ رائج ہو گیا تھا کہ جب کسی شخص کی کفالت میں کوئی یتیم بچی آ جاتی یا کوئی یتیم
لڑکی کسی شخص کی کفالت میں آ جاتی اور اس کے پاس کچھ مال بھی ہوتا، یعنی اس یتیم کا ورثے میں اس کو مال بھی ملتا، تو جس کی کفالت میں وہ یتیم بچیاں آتی تھیں وہ یا تو تھوڑے سے مہر پر خود ان سے نکاح کر لیتے اس یتیم کے مال کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے، یا پھر خود نہ نکاح کرتے اور نہ کسی اور سے اس کو نکاح کرنے دیتے، کہ اگر کسی اور سے اگر نکاح ہو جاتا تو وہ شخص اس کے مال میں حصے دار بن جائے گا، تو اس لیے وہ خود بھی نکاح نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی اس سے نکاح نہیں کرنے دیتے، صرف اس وجہ سے کہ جو یتیم کا مال اس کے قبضے میں ہے وہ کسی اور کے شراکت میں نہ چلا جائے۔ تو یہ اللہ تعالی نے سورہ نساء کے آغاز میں یہ احکام بیان فرمائے۔ جب وہ احکام بیان ہو گئے تو مسلمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر سوال کر رہے تھے کہ عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے، تو اللہ تعالی نے پھر فرمایا وہی کہ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں وہی حکم دیتا ہے جو پہلے تم پر قرآن کی آیتیں پڑھ دی گئی ہیں، یعنی ابھی احکام تبدیل نہیں ہوا، حکم تبدیل نہیں ہوا، یتیم بچیوں کے بارے میں وہی حکم ہے کہ جو پہلے اللہ نے دیا تھا، کہ ان کو اگر کسی یتیم بچی جب وہ نکاح کے قابل ہو جائے اور تمہارا اس سے نکاح جائز بھی ہو تو اس سے پورے مہر پر نکاح کرو اور اسے وہی حقوق دو جو ایک بیوی کے شریعت مطہرہ میں حقوق رکھے گئے ہیں۔ اس لیے کہ وہ زمانہ تو یہی تھا نا کہ کسی یتیم بچی سے نکاح کر لیا، تھوڑا سا مہر مقرر کر لیا اور پھر وہ بھی دینا ہے، کسی نے نہیں دینا کس نے پوچھنا ہے، اس لیے کہ یتیم کا تو کوئی والی وارث نہیں تھا اس وقت، اور پھر جو یتیم کا مال تھا وہ بھی اپنے قبضے میں آ گیا۔ پھر وہ حقوق زوجین جو ہیں، زوجہ کے جو حقوق ہیں وہ چاہے وہ ادا کریں یا نہ کریں کوئی پوچھنے والا تو نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو پہلے تمہیں حکم بیان کیا تھا اب بھی وہی حکم قائم ہے، یا تو ان سے پورے مہر پر نکاح کرو اور ان کے جو حقوق ہیں زوجہ کے وہ پورے ادا کرو، نہیں تو پھر یتیم کی کفالت کے بعد کسی بہتر جگہ پر اس کا نکاح کر دو اگر تم نکاح نہیں کرنا چاہتے، نیک نیتی کے ساتھ، اور جب وہ نکاح کے قابل ہو جائے اس کا نکاح کر کے اس کا مال ایمانداری سے اس کے حوالے کر دو۔ یہ اللہ تعالی نے حکم بیان فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں وہی سابقہ حکم دیتا ہے کہ جو اللہ کی کتاب میں تم پر آیات پڑھی جا چکی ہے، اور فرمایا کہ لا تؤتونہن ما کتب لہن، فرمایا کہ جو حق ان کے لیے فرض کیا گیا ہے اور تم ان کو نہیں دیتے، جو اللہ تعالی نے ان کا حق مقرر کر دیا ہے، چاہے وراثت میں ہو، چاہے وہ یتیم کے مال کی صورت میں ہو، وہ اللہ تعالی نے ان کا حق رکھا ہے، وہ ان کا حق ہے جو کہ تم نہیں دیتے، اور پھر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہو کہ شاید اس حکم میں کوئی تبدیلی ہو جائے۔ اس حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یتیم کا جو مال تمہارے پاس ہے اور وہ یتیم تمہارے پاس کفالت میں ہے، تو جب تک وہ ناسمجھ ہے، جب تک وہ عقل والا نہیں ہو جاتا، جب تک وہ شعور والا نہیں ہو جاتا، جب تک وہ نکاح کی عمر کے قابل نہیں ہو جاتا،
وہ مال بھی تمہارے پاس رہے گا، یہ یتیم بھی تمہارے پاس رہے گا، اس کی کفالت بھی تمہاری ذمہ داری ہے، اس کے مال کی حفاظت بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ نہ تو یتیم چھوٹے بچے کو مال اس کے حوالے کر دو کہ اللہ تعالی نے سورہ نساء کے شروع میں فرمایا کہ یہ اس مال کو ضائع کر دیں گے، اس لیے کہ ناسمجھ ہیں، مال ضائع کر دیں گے، کہیں اس کو خراب کر دیں گے، اور جب عقل و شعور کی عمر کو پہنچیں گے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ چھوٹی عمر میں یتیم کو مال بھی اس کے حوالے نہ کرو، اور پھر دیکھتے رہو کہ جب وہ عمر کی پختگی اس میں آ جائے، شعور آ جائے، نکاح کے قابل ہو جائے، تو پھر اس کا مال ایمانداری سے اس کو گواہوں کی موجودگی میں اس کے حوالے کر دو، گواہوں کی موجودگی میں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جو اللہ نے ان کا حق بیان فرمایا ہے، فرض کیا ہے، تم اس کو نہیں دیتے، اور فرمایا کہ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور تم ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو، نکاح کی رغبت رکھتے ہو، لیکن جو اصل حق ان کا ہے وہ تم ان کو نہیں دیتے، جو اللہ نے مہر اس کا حق رکھا ہے اس کو نہیں دیتے، جو اس کی وراثت میں باپ کی طرف سے مال اس کے حصے میں آیا ہے وہ تم اس کو نہیں دیتے، اس سے اس کو محروم رکھتے ہو۔ اور فرمایا کہ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور اسی طرح جو یتیم بچے ہیں، چھوٹے کمزور بچے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں یہی حکم دیتا ہے، چاہے یتیم بچی ہو یا یتیم بچہ ہو، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے وہی حکم ہے کہ جو تمہیں سابقہ آیات بینات میں بیان کر دیا گیا ہے۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ اس انصاف پر قائم رہو، انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے رہو، جو ان کا حق ہے وہ ان کو دو، اور اگر کوئی ان کا حق نہیں دیتا تو تمہارے پاس اگر اختیار ہے تو ان کا حق دلواؤ، یتیموں کے ساتھ انصاف کے ساتھ کھڑے رہو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو بھی نیک کام کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، کہ بے شک اللہ کو اس کا علم ہے کہ تم کس ارادے سے اور کیا نیک کام کرتے ہو۔ آگے فرمایا رب ذوالجلال نے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، یہاں رب ذوالجلال نے میاں بیوی کے احکام بیان فرمائے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اگر کسی عورت کو اس بات کا خوف یا خدشہ پیدا ہو جائے یا مختلف قرینوں سے ذرائع سے اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا جو شوہر ہے وہ اس سے بے رغبتی کر جائے گا یا اس کو چھوڑ دے گا، بعض اوقات حالات گھریلو ایسے ہوتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ بیوی سے تنگ ہو جاتا ہے یا حقوق پورے نہیں کر پاتا، اس لیے بیوی سے جان چھڑانا چاہتا ہے، طلاق دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کو اپنے خاوند سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف ہو جائے اور اس کو یہ محسوس ہو کہ یہ شوہر جو ہے وہ مجھے کیا کرے گا، چھوڑ دے گا، یا پھر میرے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے گا، تو اللہ تعالی نے فرمایا فلا جناح علیہما، ان میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لے،
میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لیں۔ صلح کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے بیوی کے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں شوہر پر جو شوہر نے ادا کرنے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے شوہر کے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں بیوی پر کہ اس کو بیوی کو ادا کرنے ہیں۔ دونوں پر شریعت نے حقوق رکھے ہیں، کچھ بیوی کے حق ہیں جو شوہر نے ادا کرنے ہیں، کچھ شوہر کے حق ہیں جو بیوی نے ادا کرنے ہیں۔ اب شوہر چاہتا ہے کہ جناب میں ان حقوق سے کیا ہو جاؤں، دستبردار ہو جاؤں، جان چھڑا لوں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو ہوش مندی کا مظاہرہ کرو۔ کیا کرو؟ عقل مندی کا مظاہرہ کرو۔ اور عقل مندی یہ ہے کہ زندگی بھر کی رسوائی سے بہتر یہ ہے کہ عورت، شوہر جن حقوق سے پیچھے ہٹ رہا ہے، عورت ان پر مصلحت پسندی کا شکار ہو جائے۔ وہ عورت کہے کہ ٹھیک ہے جناب، میں اپنے یہ حقوق تم پر چھوڑتی ہوں، تم ان حقوق کو مت ادا کرو۔ شوہر اگر کوئی حقوق بیوی کے پورے نہیں کر پا رہا تو بیوی اس سے درگزر کرے، اور اگر بیوی کچھ حقوق شوہر کے ادا نہیں کر پا رہی تو شوہر اس سے درگزر کرے، شوہر اس سے درگزر کرے۔ لیکن اگر درگزر نہیں کریں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ شوہر کہے گا کہ یہ شریعت کا حق ہے، شریعت نے مجھے دیا ہے، تمہیں اس کو پورا کرنا ہے۔ بیوی کہے گی نہیں، شریعت نے مجھے یہ حق دیا ہے، تمہیں اس کو پورا کرنا ہے۔ تو شریعت نے جہاں حقوق دیے ہیں وہاں اللہ تعالی نے ان حقوق سے دستبرداری کا بھی حکم دیا ہے۔ دستبرداری کا بھی شریعت مطہرہ نے شوہر پر عورت کے نان نفقے کو لازم قرار دیا ہے کہ عورت کا نان نفقہ شوہر پر ہے، کہ جیسا وہ اپنے باپ کے گھر کھاتی تھی پہنتی تھی، جیسا وہ وہاں تھی ویسا ہی شوہر کو بھی دینا پڑے گا، ویسا ہی شوہر کو بھی۔ اور اسی کو شریعت مطہرہ میں کفو بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہم پلہ کہ انسان نکاح کرے تو ہم پلہ لوگوں میں کرے۔ اب کسی رئیس کی بیٹی کو کوئی فقیر بجا کر اپنی جھوپڑی میں لے آئے اور اس کو کہے کہ جناب شریعت نے حکم دیا ہے کہ تو شوہر کی خدمت کر، اب شوہر کی جیب میں ٹھینگا بھی نہیں ہے اور کسی رئیس زادی کو گھر لے آیا، تو یہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی نا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی یا نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ نکاح کرو تو ہم پلہ لوگوں میں کرو، تاکہ جس کی بیٹی گھر لائے ہو، جس کی بہن گھر لائے ہو، اس کو وہ آسائش دے سکو جو اس کا باپ اس کو دے رہا تھا، اس کو وہ آسائش دے سکو جو اس کے گھر والے اہل خانہ اس کو دے رہے تھے۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اس کو وہ آسائش نہیں دے سکتا تو پھر اپنے ہم پلہ لوگوں میں کرو نا، ہم پلہ لوگوں میں کرو۔ کیا ضرورت ہے اتنے اونچے خواب دیکھنے کی؟ ٹھیک ہے نا، رہتے لالو کھیت میں ہیں خواب ڈیفنس کے دیکھنے والے، تو پھر تو یہ آگے جا کے معاملات خراب ہونے ہیں۔ لوگ رشتوں کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وقتی طور پر یہاں سے مکان چھوڑا، کرائے پر چلے گئے کسی اچھے گھر علاقے میں کہ جناب بیٹا بیٹی کا رشتہ اچھا ہو جائے گا، اور جب شادی ہو گئی تو پھر واپس انہی گلیوں میں آ گئے، واپس انہی گلیوں میں اپنے ٹھکانے پر کہ جناب اب تو شادی ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ گویا آپ دھوکہ دینے کے لیے گئے تھے، آپ اگلے کی بچی کو پھنسانے کے لیے خامخواہ مصیبت میں گئے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ دھوکہ ہی ہے نا، کہ آپ کا مالی حیثیت جو ہے اللہ نے دی ہے، انسان تو ہو نا، کیا غریب آدمی انسان نہیں ہوتا؟ اس کے بعد احساسات نہیں ہوتے؟
تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو شریعت میں بیوی پر حق ہے شوہر کا، یا جو شوہر کا حق ہے بیوی پر، تو فرمایا کہ اگر وہ ایک دوسرے کے مثال کے طور پر حق ادا نہیں کر پا رہے تو درمیان میں صلح کر لے۔ بیوی کہے کہ جناب ٹھیک ہے میں اپنا یہ حق تم پر چھوڑتی ہوں، شوہر کہے کہ ٹھیک ہے میں اپنا یہ حق تم پر چھوڑتا ہوں، درمیان میں صلح کا رستہ اختیار کیا جائے۔ لیکن آخری حد تک بھی رب ذوالجلال نے گھر توڑنے سے بچانے کے لیے لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے۔ اور سورہ نساء کے آغاز میں یہ بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر یہ دونوں کا آپس میں صلح نہیں ہو پا رہا، ہوتا ہے شوہر اکڑ جاتا ہے، بیوی اکڑ جاتی ہے، نہیں میں اس سے کوئی کمپرومائز نہیں کروں گی، شوہر کہتا ہے میں اس سے کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ پھر ان کے خاندان سے بھی ایک حکم مقرر ہو، شوہر کے خاندان سے بھی ایک حکم مقرر ہو، اور وہ دونوں پھر ان میاں بیوی کے درمیان صلح کرانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان میں صلح کرا دیتا ہے، صلح کرا دیتا ہے۔ لیکن اگر انصاف پر مبنی ہو معاملہ، سمجھ آئی نا بات، تو یہ خواہ خواہ کی شوخیاں اور خواہ خواہ کی جو یہ لوگ اپنا اسٹیٹس بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آگے جا کے زندگیاں تباہ کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ صلح کرنے، اور والصلح خیر، اور یہ صلح کرنا ان کے حق میں بہتر ہے، یہ صلح کرنا ان کے حق میں بہتر ہے۔ اس لیے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ناسور ہے کہ جو طلاق یافتہ خاتون ہوتی ہیں اس کو طلاق یافتہ مرد ہی ملتا ہے۔ بہت شاذ و نادر ہی کوئی ایسا ہو کہ طلاق یافتہ خاتون کی کسی بغیر بیاہے سے شادی ہو جائے، ورنہ حال یہی ہے، جذبات میں آ کر طلاق کروا دی، لڑکی بھی جذبات میں، اس کے گھر والی بھی جذبات میں کہ ہماری بچی کے ساتھ ایسا کیا، تمہاری ایسی کی تیسی، اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، طلاق کروا کے گھر لے آئے، ہم ہیں بیٹی تمہاری فکر نہیں کرو ہم۔ اور جب وہ 5-6 مہینے سال بعد جب وہی اپنا سگا باپ، وہی اپنی سگے بھائی جو اس وقت شوہر کے ساتھ لڑ رہے تھے اس بیٹی کے لیے، اب یہی بیٹی ان کی جو ہے وہ زندگی کا ناسور بن جاتی ہے۔ پھر وہ سگا باپ ڈھونڈتا ہے کوئی بچوں والا بھی مل جائے تو اس کے ساتھ رخصت کر دوں۔ یار خدا کے بندے، یہ بچے والا دوسرا شوہر منظور ہے تو اس پہلے والے سے کیوں کمپرومائز نہیں کیا؟ عقل مندی کا ہے یا نہیں یہ معاملہ؟ کسی دوسرے بچے والے سے شادی کرنے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اپنے بچے والے سے تم نباہ کر لو؟ کیا خیال ہے؟ یہ تو عجیب لوگوں کی نفسیات ہے، چونکہ یہ اس وقت جذبات میں ہوتا ہے معاملہ تو کر جاتے ہیں، بات کے نتائج پر لوگ نظر نہیں رکھتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا والصلح خیر، تمہارے لیے وہ صلح بہتر ہے، بات کی رسوائی سے، بات کی ذلت سے، بات کی پریشانی سے صلح کرنا بہتر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، فرمایا کہ یہ جو خواہشات ہیں نا ان پر مت جاؤ، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ انسان کے دلوں میں مال کا حرص رکھا گیا ہے، مال کی خواہش رکھی گئی ہے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے اس دل کو بنایا ہے، جس نے اس دل کو بنایا ہے، جس نے اس انسان کو بنایا ہے، جس نے اس کے احساسات کو بنایا ہے، جس نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے، وہ رب کہہ رہا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے؟ مال کی محبت کو رکھا گیا ہے، مال کے حرص کو رکھا گیا ہے، مال کی خواہشات کو رکھا گیا ہے۔ اور یہی انسان کے لیے آزمائش اور امتحان ہے کہ مال کی محبت، مال کا حرص دے کر پھر رب نے حکم فرمایا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کمانا بھی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ بھی کرنا ہے، خرچ بھی کرنا ہے۔ اور مال کا حرص، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کسی کے پاس آسائشیں زیادہ ہیں، تو اس سے متاثر نہیں ہونا، اس سے متاثر
نہیں ہونا، اس لیے کہ تمہیں یہ جو حال دیا ہے یہ اسی رب نے دیا ہے، اور اسے جو مال دیا ہے وہ بھی اسی رب نے دیا ہے۔ وہ اس کو زیادہ پتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو کس چیز سے محروم رکھنا ہے۔ یہی رب ذوالجلال کی طرف سے آزمائش ہے۔ تو فرمایا کہ دلوں میں مال کی حرص رکھی گئی ہے، اور فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور فرمایا اگر تم نیک کام کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، فرمایا تو بے شک اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ آگے رب جلال نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، رب جلال نے فرمایا کہ تم ہرگز اپنی بیویوں کے درمیان پورا عدل نہیں کر سکتے۔ جس کی 2 بیویاں ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے آغاز میں فرمایا تھا نا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو جو تمہیں عورتیں پسند ہوں، 2 3 4 نکاح کرو۔ اور پھر فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اللہ نے فرمایا اور اگر تمہیں خوف ہو اس بات کا کہ تم ان کے درمیان عدل نہیں کر پاؤ گے تو فواحدۃ، پھر ایک ہی کافی ہے، پھر ایک ہی کافی ہے۔ ایک کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے اور 2 3 کر لی تو پھر انسان نبھا نہیں سکتا ہے۔ اور پھر رب جلال نے یہاں فرمایا کہ وہاں تو تمہیں اجازت دی تھی نا، اجازت دی تھی کر لو، لیکن یہاں رب فرما رہا ہے کہ تم ہرگز اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے پورا۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم اس پر حریص ہی کیوں نہ ہو، یعنی تمہاری خواہش، تمہاری کوشش بھلے ہو لیکن پھر بھی عدل نہیں کر پاؤ گے، عدل نہیں کر پاؤ گے۔ اب کوئی شخص کہے کہ جناب میری تو 3 بیویاں ہیں یا 2 بیویاں ہیں، میں جو اس کو کھلاتا ہوں وہی اس کو کھلاتا ہوں، جو اس کو پہناتا ہوں وہی اس کو پہناتا ہوں، جیسی رہائش اس کو دی ہے ایسی رہائش اس کو بھی دی ہے، تو میں تو عدل کر رہا ہوں۔ تو یہاں عدل سے مراد مال آسائش نہیں ہے، یہاں عدل سے مراد دل کی رغبت ہے۔ اس کو آگے اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا، دل کی رغبت ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان 2 لوگوں سے ایک ہی جیسی محبت کرے، یہ انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے، یہ انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ 2 لوگوں سے یا 3 لوگوں سے ایک ہی جیسی، ایک ہی پیمانے پر محبت کرے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ تو قدرتی ایک فطرتی عمل ہے کہ کسی سے رغبت زیادہ ہوتی ہے کسی سے کم ہوتی ہے، اور اگر ایک کی طرف رغبت زیادہ ہوگی تو یہ خود بخود دوسری کی طرف رغبت کم ہوگی، ایسا ہے۔ تو رب جلال نے فرمایا کہ تم چاہو بھی تو تم دونوں کے درمیان محبت کے معاملے میں عدل نہیں کر سکو گے۔ آگے فرمایا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور فرمایا کہ جس سے تم کو رغبت نہ ہو، تمہارا دل جس کی طرف مائل نہ ہو رہا ہو، اور دوسری خاتون، دوسری بیوی کی طرف تمہاری رغبت زیادہ ہو، ایک بیوی کی طرف رغبت نہ ہو، تو اللہ تعالی نے فرمایا اس بیوی سے بالکل بھی اتنا اعراض یا درگزری نہ کرنا کہ وہ بیوی ایسی ہو جائے کہ جیسے درمیان میں آسمان اور زمین بھی لٹک رہی ہو۔ یعنی اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں، پہلی بیوی دوسری بیوی لے کر آیا تو پہلی کو بالکل ہی درگزر کر دیا، ایسا مت کرنا۔ اگر دوسری بیوی ہے تو پہلی کی طرف بھی رغبت کرو، بھلے دوسری کی طرف رغبت زیادہ ہو لیکن پہلی کو بھی بالکل درگزر مت کرو۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں کے درمیان، دونوں کو جو ہے وہ برابر کی انسان رغبت حاصل اس کو ہو جائے، یہ تو انسان کی قبضہ قدرت میں ہے ہی نہیں، اس کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ انسان کو اپنی کوشش سے دونوں کی طرف
کم از کم اگر ایک کی طرف زیادہ ہے تو دوسری کی طرف کم تو رکھنی چاہیے، بالکل ہی اس کو درگزر کر دینا یہ بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو رب جلال نے فرمایا کہ ایک کو زیادہ رخ مت دو اور دوسرے کو بالکل ہی اس سے جو ہے وہ درگزر کر جاؤ کہ وہ درمیان میں لٹکی رہے۔ فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور فرمایا اگر تم اصلاح کر لو، آپس میں صلح کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو فإن اللہ کان غفورا رحیما، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، رب جلال نے فرمایا کہ اگر خاوند اور بیوی میں علیحدگی ہو بھی جائے، بیوی اور شوہر میں طلاق اگر ہو بھی گئی، یعنی رب جلال نے پیچھے جو بیان فرمایا وہ ساری کی ساری وہی نصیحتیں تھیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میاں بیوی کے درمیان کیا ہو جائے، صلح ہو جائے، گھر بچ جائے۔ لیکن اب ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ بھائی میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو ہی نہ، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، سارے فرشتہ صفت انسان تو ہے نہیں۔ تو فرمایا کہ اگر میاں بیوی خاوند اور بیوی کے درمیان اگر تفریق ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو فرمایا کہ یغنی اللہ کلا من سعتی، تو فرمایا کہ اللہ اپنی وسعت سے ان کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ تمام تر کوششوں کے باوجود، تمام تر کاوشوں کے باوجود، ہر طرح کی مصلحت کو بروئے کار لانے کے باوجود بھی اگر میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، تو رب جلال نے فرمایا کہ اس طلاق کو، اس علیحدگی کو دل کا روگ نہیں بنانا ہے، دل کا روگ نہیں بنانا ہے کہ جناب اب تو طلاق ہو گئی ہے، زندگی ختم ہو گئی ہے، اب تو جینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا، نہ۔ رب جلال نے فرمایا کہ اللہ تعالی بیوی کو شوہر سے بے نیاز کر دے گا، شوہر کو بیوی سے بے نیاز کر دے گا، یعنی یہ جو جن کے درمیان طلاق ہوئی ہے اللہ تعالی اس مرد کو کوئی اور بیوی عطا فرما دے گا، یہ جو عورت ہے اسے کوئی اور شوہر عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ تب ہے کہ جب تمام تر معاملات بروئے کار لائے جائیں، جہاں نیت ہی خراب ہو نا، نیت ہی خراب ہو، جہاں عورت کی نیت میں فتور ہو اور وہ نہ چاہے، ہر کچھ کمپرومائز کرنے کے باوجود بھی وہ اڑی رہے کہ نہیں اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا ہے بلا کسی وجہ کے، تو پھر وہ عذاب کی بھی مستحق ہے، وہ کفران نعمت بھی کر رہی ہے۔ اور اگر شوہر کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ ساری جو ہے وہ کوششوں کے باوجود بھی خامخواہ شوہر اڑ جاتا ہے انا کے اوپر یا کسی اور وجہ سے، تو پھر یہ شوہر بھی عذاب کا مستحق ہے، پھر یہ غنا کا مستحق نہیں ہے، پھر یہ غنا کا مستحق نہیں ہے کہ کسی کی بچی کی زندگی خامخواہ برباد کر کے اب تم اس خواہش میں ہو کہ جناب کسی اور کی طرف جو ہے وہ تمہیں معاملہ ہو جائے گا، پھر تم اللہ کی پکڑ میں بھی ضرور آؤ گے۔ یہ تو معاملہ وہ ہے کہ شوہر بھی جو ہے وہ کوشش کرے، بیوی بھی کوشش کرے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں نبھ پا رہی، نہیں بن پا رہی، تو پھر یہ ہے کہ علیحدگی ہو جائے، تو علیحدگی کو بھی دل کا روگ نہ بنائے کہ کوشش کے باوجود بھی علیحدگی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اچھا گھر عطا فرما دے گا اور اس کو بھی اچھا گھر عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ نیک نیتی پر مبنی ہونا چاہیے، فراڈ پر، لالچ پر، دھوکے پر، زیادتی پر، کسی کے ساتھ ناانصافی پر مبنی نہیں، ورنہ اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ وسعت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ اور فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور فرمایا کہ بے شک ہم نے ان لوگوں کو حکم دیا جن کو تم سے پہلے ہم نے کتابیں دی ہے، جس طرح یہودی ہے، عیسائی ہیں، توریت، زبور، انجیل ان کو دی ہے۔ فرمایا کہ ان کو بھی ہم نے یہ کہا ہے، حکم دیا ہے، اور تم سے بھی ہم یہ کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں مومنوں سے بھی کہتے ہیں کیا، ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔
اللہ سے ڈرتے رہو. اور اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہہ دیا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے، ہاں، اور پھر سب سے زیادہ اللہ کی حکم کی مخالفت بھی وہی کرتا ہے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے احکام کسی کے سامنے بیان کر دیے جائیں کہ رب نے اس سے رکنے کا حکم دیا ہے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس سے رک جا. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے احکام بیان کیے جائیں کہ اللہ نے اس کا حکم دیا اس کو کرو تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے کرنے پر پابندی انسان کر لے. یہ ہے اللہ سے ڈرنا. خوف الہی، زبانی کلامی خوف الہی، یہ سب دھوکہ دے رہے ہو. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور فرمایا اگر تم نہیں مانو گے، اللہ سے نہیں ڈرو گے، اللہ کا خوف دل میں نہیں رکھو گے، تو فرمایا کہ پھر بھی یہ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، سب اللہ کا ہی ہے. تم مانو پھر بھی ملکیت اللہ کی ہے، نہ مانو پھر بھی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نہ مانو اور انکار کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے. تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے اللہ پر کوئی فرق نہیں آنے والا. وَقَالَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بے نیاز ہے، وہ حمد و ثنا والا ہے، اس کی حمد بہت ہے، ثنا بہت ہے. اس لیے کہ اگر کوئی انسان اس کی، اگر ایک بھی انسان، ایک بھی جن اگر اس کی تعریف اور توصیف نہ کرے تو وہ اس کی تعریف اور توصیف میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے. اور فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے حمایت کرنے والا، اللہ کافی ہے. فرمایا إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ. فرمایا اے لوگو، اگر وہ چاہے نا، یعنی رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے. یہ زمین میں جتنے انسان ہیں، جتنے اجنہ ہیں، فرمایا کہ اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے گا، ختم کر دے گا. اور وَيَأْتِي بِآخَرِينَ، اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، دوسری مخلوق کو لے آئے گا، دوسری قوموں کو لے آئے گا، تم سب کو مٹا دے گا. اور اللہ تعالیٰ ایک ایسی مخلوق لے آئے گا، ایک ایسی قوم، ایک ایسے لوگوں کو لے آئے گا کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. رب اس پر قادر ہے. وَقَالَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. وہ چاہے تو یہ جتنے انسان ہیں جو پنے خان بن کر گھوم رہے ہیں، رب کن فرمائے گا یہ ساری کی ساری ملیا میٹ ہو جائیں گے. رب کے سامنے کس کا زور ہے؟ رب کے سامنے کون سپر پاور ہے؟ رب کے سامنے کون جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے؟ رب نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ نئی دنیا رب ذوالجلال سجا دے، اور پھر وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. لیکن رب چاہتا ہے، تمہیں رب نے پیدا کیا ہے، تمہیں رب رزق دے رہا ہے، تمہیں رب ہر نعمت دے رہا ہے. یہ جو کچھ زمینوں میں ہے سب تمہارے لیے بنایا ہے، جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے سب تمہارے لیے بنایا ہے. بس رب تم سے ایک ہی تقاضا کر رہا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو. اور اللہ سے کیوں ڈرو؟ تاکہ تمہارا اس میں نفع ہو، تمہارا فائدہ ہو. ورنہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تو ایک وسیع جہنم دوزخ تیار کر کے رکھی ہے، اور وہ ایسی دوزخ ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جب سارے کافروں کو، سارے منافقوں کو، سب کو جہنم میں ڈال دے گا، تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ جو ہے وہ جہنم کہے گی اللہ سے کہ حل من مزید، کہ اے رب اور کوئی ہے کہ جو میرے شکم میں تو ڈال، یعنی میرا تو ابھی ایک حصہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے اور بندے ختم ہو گئے.
اللہ تعالیٰ نے اگر جنت کو اتنا وسیع و عریض بنایا ہے نا تو جہنم کو بھی بڑا وسیع و عریض بنایا ہے، جہنم کو بھی بڑا وسیع و عریض بنایا ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ اللہ چاہے تو سارے انسانوں کو ختم کر دے، نئے لوگوں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اور فرمایا جو شخص دنیا کا ثواب چاہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کو آسائشیں مل جائیں، دنیا میں اس کو ہر سہولت مل جائے، لیکن فرمایا کہ اللہ کے پاس تو دنیا کی بھی آسائشیں ہیں اور آخرت کی بھی آسائشیں ہیں۔ تم صرف رب سے دنیا مانگ رہے ہو، رب تو وہ ہے کہ اس سے تم دنیا مانگو گے وہ دنیا بھی تمہیں دے دے گا، اس سے آخرت مانگو وہ آخرت بھی تمہیں دے گا۔ اور فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ تو مطلب کیا کہ انسان جو صرف دنیا ہی رب سے مانگ رہا ہے، تو رب نے فرمایا کہ اللہ صرف دنیا دینے والا نہیں ہے، اللہ آخرت دینے والا بھی ہے، اللہ آخرت دینے والا۔ اور دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، دائمی چیز آخرت ہے۔ کیا ہے؟ آخرت ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا ماحول، ہر شخص کی زبان پر یہ ہے کہ بھائی پاکستان کو چھوڑو اور کہاں جاؤ؟ باہر چلے جاؤ۔ پاکستان میں کیا بچا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اٹھاؤ یہاں سے بوریا بستر، ہزاروں لوگ یہاں سے کوشش میں لگے ہوئے ہیں نکلنے کے لیے پاکستان سے۔ کیوں؟ کہتے ہیں پاکستان میں کیا ہے اب رہا؟ کچھ نہیں رہا، پاکستان میں کچھ نہیں رہا۔ مجھے بتاؤ تمہارے باپ دادا جب انڈیا چھوڑ کر پاکستان آئے تھے تو یہاں کیا دودھ کی نہریں بہ رہی تھی؟ جو لوگ پرانے ہیں آپ لوگوں نے تو وہ ماحول نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اپنے باپ داداؤں سے سنا تو ہوگا نا، کیا اس وقت یہاں پہ دودھ کی نہریں بہ رہی تھی؟ وہ انڈیا سے اپنے جو ہے وہ حویلیاں اور اپنی جائیدادیں چھوڑ کر اس لیے پاکستان آئے تھے کہ ان کی نسلیں جوان ہونے کے بعد، اس ملک پہ پڑھنے کے بعد، اس ملک میں کچھ بننے کے بعد پھر جا کر انہی انگریزوں کی غلامیاں کریں گے؟ کیا اس لیے اس ملک کو آزاد کیا گیا تھا کہ دنیا کے لیے چند ٹکوں کے لیے تم ملک سے غداری کر جاؤ گے؟ اور یہ کن لوگوں کی سوچ ہے؟ باہر جانا کوئی آسان کام ہے؟ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ روپے خرچ کر کے جو شخص یہاں سے جا رہا ہے، کوئی غریب آدمی جا سکتا ہے؟ عام آدمی جا سکتا ہے؟ یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ جب تک کھلا پلا رہے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ ہیں، جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ماں باپ کو بھیجا اولڈ ہاؤس اور خود جو ہے وہ عیاشی کرنے نکل گئے۔ تو ایسی اولاد کو معاشرہ کیا کہتا ہے؟ احسان فراموش۔ ایسی اولاد کو معاشرہ کیا کہتا ہے؟ نافرمان اولاد۔ ایسی اولاد کو معاشرہ کیا کہتا ہے؟ یہ بے پرواہ لوگ ہیں، خود غرض لوگ ہیں کہ جو ملک جب تک ان کو دے رہا تھا، کھلا رہا تھا، اس ملک میں پلے بڑے تھے۔ اب جب خود کسی قابل ہو گئے اور ملک پر برا وقت آ رہا ہے یا آنے والا ہے یا آئے گا، تو اب یہ اپنی سیف سائڈ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ملک جائے بھاڑ میں، ملک جائے، اس کا تو یہی مطلب ہے نا کہ ہمارے پاس پیسہ ہے ہم تو جا کر باہر بیٹھ جائیں گے۔ ملک جانے اور یہ غریب جانے، اس کو کہتے ہیں بے حسی، احسان فراموشی، کہ اس ملک نے تمہیں پہچان دی، اس ملک نے تمہیں روزگار دیا، اس ملک نے تمہیں تعلیم دی، اس ملک نے تمہیں ساری صلاحیتیں دی، آج اسی کو چھوڑ کر برے وقت میں تم جا کر غیروں کے جو ہے وہ تلوے چاٹنے کے لیے جا رہے ہو دنیا کو۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ ابھی جوان ہے، خون گرم ہے، کمانے کا جوش ہے، کمانے کی طاقت ہے، جا کے ڈالر کمائیں گے، اور جب بوڑھے ہو جائیں گے نا، کسی کام کے نہیں رہیں گے، تو پھر وہ میری خواہش ہے کہ میں پاکستان میں مروں۔ جاتے ایک دفعہ بے غیرت، ساری زندگی امریکوں جو ہے وہ کافروں کے جو ہے وہ غلامی کی ہے، اور اب پاکستان میں مرنا چاہتا ہے۔ وہیں جا کر مرو، دفع ہو جاؤ، پاکستان کی جان چھوڑو۔ ملک کے لوگوں کے بھی دماغ خراب کر رہے ہیں، ذہن خراب کر رہے ہیں۔
کہ عام آدمی سوچتا ہوگا یار یہ پڑھے لکھے لوگ باہر جا رہے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ تمہارا کوئی کچھ نہیں ہوگا. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، رب سے بڑا حمایتی کون ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، رب ہے نا. ان امیر زادوں کا تو رب پر یقین ہی نہیں ہے، وہ جا کر اپنی پناہیں انگریزوں کافروں کی گودوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. تم یقین رکھو کہ جب آٹا 20 روپے کلو تھا رب تمہیں اس وقت بھی کھلا رہا تھا، آج 200 روپے کلو ہے، رب کھا رہا کھلا رہا ہی نہیں کھلا رہا. تم میں سے کون ہے جو صبح ناشتہ نہیں کر کے آیا؟ ہاتھ اٹھاؤ. کھلا رہا ہے نا. تو جب کوڑیوں کے بھاؤ تھا رب تب بھی دے رہا تھا. آٹا 2000 روپے کلو ہو جائے گا رب پھر بھی تمہیں دے گا، یقین رکھو. آج سے 50 سال 60 سال پہلے جب آٹا 2 آنے کلو تھا یا 1 آنے روپے کلو تھا تو اس وقت کسی سے اگر کوئی کہا جاتا کہ جناب آٹا 200 روپے کلو ہو جائے گا، اور دماغ خراب ہو گیا، 200 روپے پورے سال کی کمائی نہیں ہے تو آٹا 200 روپے کلو بڑھ رہا ہے. اور آج اگر کوئی کسی سے کہے کہ 2000 روپے کلو آٹا ہو جائے گا تو لوگ بولیں گے بھائی ہم تو مر جائیں گے بھوکے. لیکن اگر 2000 روپے کلو بھی ہو جائے گا نا تو پھر رب بھی تمہیں بھی پھر بھی دے گا. اس لیے کہ رازق وہ ہے. یہ حکومتوں میں بیٹھنے والے یا مالدار لوگ رازق نہیں ہے، رازق اللہ ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. اگر رزق بندوں کے ذمہ کرم پر دے دیتا نا تو یہ لوگوں کو بھوکا مار دیتے، یہ بھوکا مار دیتے. تو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھو، توکل رکھو. اللہ فرما رہا ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی رب کا ہے، آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی رب کا ہے. وہ زمین سے بھی تمہارے لیے روزی نکالے گا، آسمان سے بھی تمہارے لیے روزی نکالے گا. لیکن اللہ کی ذات پر یقین تو پختہ کرو نا، ایمان تو پختہ کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.